15 ستمبر 1947 جب ریاست جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ قانونی طور پر الحاق کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے۔ تو واقعہ عرض ہے، انڈیا کی اسٹیٹ کوتیانا جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی، کام کے دوران وہ بھی درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا جب کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دوا تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی، کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنکرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ کیوں ترتیب پائے، دیوانے دیکھو، وہ ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنکرہ ٹوٹ گیا، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آئے ہو، اس کنکرے کو از سر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں؟ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو دی، دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اور اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس کچھ تھا۔ دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی شخص ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حضور حاضری دی اور باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس جگہ کو دیکھا تو واقعی یہ کنکرہ شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اٹھا چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت کو کجا ایسا کبھی نہ کرتا، نہ ہی ایسا سوچ سکتا تھا۔ حسب الارشاد کنکرہ اثر نو بتایا گیا۔ دیوانے کی خواہش بڑھتی رہی۔ دیوانے کی بے تاج روح نے سر سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب سے حد سے بڑھ گیا۔ دیوانہ کا کام مکمل ہو چکا تھا، اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی کبھی سبز گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ 15 ستمبر 1947 جب ریاست جوناگڑھ نے پاکستان سے باقاعدہ قانونی طور پر الحاق کیا، نواب آف جوناگڑھ کی پاکستان کے ساتھ دستخط کی گئی الحاقی دستاویزات کے تحت جوناگڑھ قانونی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، جس پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے۔ جوناگڑھ وہ پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کیا۔ نواب آف جوناگڑھ کا یہ فیصلہ ریاست جوناگڑھ کی کونسل کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں اور ہندو دونوں شامل تھے۔ 12 مئی 1946 کے ڈکلیریشن کے مطابق جوناگڑھ کا الحاق مکمل قانونی ہے اور الحاق کے دستاویزات عالمی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ 3 جون 1947 کے پلان کے مطابق قائد اعظم نے تمام ریاستوں کو کھلے دل سے آپشن دیا تھا کہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا پھر بھارت کے ساتھ، اور چاہیں تو آزاد رہیں۔ جوناگڑھ اسٹیٹ کا قیام 1748 میں عمل میں آیا۔ 1807 میں یہ برطانوی زیر حمایت ریاست بن گئی۔ 1818 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن سوراشٹر کا علاقہ برطانوی راج کے انتظامیہ کے براہ راست تحت کبھی نہیں آیا۔ اس کی بجائے برطانیہ نے اسے 100 سے زائد نوابی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جو 1947 تک قائم رہیں۔ موجودہ پرانا شہر جو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران ترقی پایا، سابقہ نوابی ریاستوں میں سے ایک ہے۔
اس کی ریاست کے نواب کو 13 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ تقسیم ہند 15 اگست 1947 کے وقت اس ریاست کے نواب محمد محبت خان جی سوم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے 15 ستمبر 1947 کو اس کی منظوری دے دی گئی۔ نواب کا موقف تھا کہ اگرچہ ریاست جوناگڑھ کا خشکی کا کوئی راستہ نہیں پاکستان سے ملتا، مگر سمندر کے ذریعے یہ تعلق ممکن ہے، کیونکہ اس ریاست کا کراچی سے سمندری فاصلہ 480 کلومیٹر ہے۔ اس ریاست کے ماتحت 2 ریاستیں تھیں، منگروال اور بابری آباد۔ ان 2 ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس پر نواب آف جوناگڑھ نے ان دونوں ریاستوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی۔ ان دونوں ریاستوں کے حکمرانوں نے حکومت ہندوستان کی مدد سے درخواست کی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ ہندوستانی فوجوں نے 9 نومبر 1947 کو ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر دیا۔ اس دوران ایک جلا وطن گروپ نے ایک عارضی حکومت قائم کی، جس کا سربراہ سمل داس گاندھی کو مقرر کیا گیا، جو مہاتما گاندھی کا بھتیجا تھا۔ حکومت ہندوستان نے اسے مجاہد آزادی کا خطاب دیا۔ موجودہ دور میں لاتعداد اسکول، کالج اور ہسپتال اسی نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، جو حکمران گزرے ہیں نواب آف جوناگڑھ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 1735 سے لے کر 1758 تک محمد بہادر خان جی اول جوناگڑھ کے حکمران رہے، اور اس کے بعد 1758 سے 1775 تک محمد محبت خان جی اول، 1775 سے 1811 تک محمد حامد خان جی اول، 1811 سے 1840 تک محمد بہادر خان جی دوئم، 1840 سے 1851 تک محمد خان جی دوئم، 1851 سے 1882 تک محمد محبت خان جی دوئم، 1882 سے 1892 تک محمد بہادر خان جی سوئم، 1892 سے 1911 تک محمد رسول خان جی 1911 سے 1948 تک محمد محبت خان جی سوئم، 1959 سے لے کر 1999 تک محمد دلدار خان جی، اور 1990 تک محمد جہانگیر خان جی۔ جوناگڑھ ریاست پر انڈیا نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر ریاست جوناگڑھ کے مسئلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم صرف کشمیر کو زیادہ فوقیت دی ہوئی ہے جو ریاست جوناگڑھ کی ہے۔ ریاست جوناگڑھ کو ہم نے ایک سرخ فیتا میں لپٹی ہوئی فائل میں بند کر کے پاکستانیوں کو ایک لالی پاپ دے رکھا ہے۔ آج بھی ریاست جوناگڑھ کے والی یا نواب کراچی میں رہتے ہیں، اور ایک شادی ہال بھی جوناگڑھ کے نام سے اسٹیڈیم روڈ بھی قائم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بھٹو کے دور کی منظور کردہ گاڑی کی نمبر پلیٹ، جو کہ سفارتکاروں اور ریاستوں کے وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں، ریاست جوناگڑھ کے نام سے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہی لوگ جو کہ ریاست جوناگڑھ کی حیثیت منوانے پر لگے ہوئے ہیں، جوناگڑھ کا مسئلہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میری ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے کشمیر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کشمیر میں مسلمان بستے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اور بھی کئی ریاستیں ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکے، اور ہندوستان نے ان پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ تو یہ میں نے مفصل حال جو بیان کیا ہے جوناگڑھ ریاست کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی اینیورسریز، برتھ ڈے اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔